اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے پاکستان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوام دوست پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے طول و عرض میں اپنی شاخیں بنا رہی ہے اور اپنی روٹس جو ہے وہ مضبوط کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں پورے پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہر مومنٹ پہ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں اور بڑے سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ ہمارا جو سوشل سیکٹر کو لے کے ہمارا جو بیانیہ ہے اس میں لوگ جوک دا جوک شامل ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم جو ہے ممنون ہیں پورے پاکستان کے۔ بیسیکلی ہمارا مطلب نظر جو ہے وہ مذہب کی جو فرقہ وارانہ تقسیم سے لے کے لسانی بنیادوں پہ اور صوبائیت کے نام پہ، عصبیت کے نام پہ جو تقسیم ہے قوم کی، اس سے ہم آگے بڑھ کے قوم کو یونائٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہماری یہ کوششیں کتنی بارآور ہو رہی ہیں، اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہم جو ہے وہ اپنی تنظیم سازی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھا رہے ہیں۔ اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کوئی 14 شہر ایسے ہیں، 14 سے 18 شہر ایسے ہیں جہاں پہ ہم جو ہے وہ اس وقت اپنے جو علاقائی صدور ہیں وہ بنا چکے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سٹی لیول کی تنظیمیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور ہر روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہمارا جو نوٹیفیکیشنز ہیں پبلک میں وہ جا رہے ہیں ہمارے عہدیداران کے۔ آج پارٹی میں جو شامل ہو رہے ہیں لوگ، وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہی لوگ جو ہیں وہ ہمارا اثاثہ ہیں، اور جس طرح سے لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں ہم ان کو ذمہ داریاں دیتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو سمجھتے تھے کہ ہم سرمایہ داروں کو، فیوڈلز کو، اور جو لوگ طاقتور ہیں ان کو ہم چنیں گے پارٹی کے لیے، تو ہم بتائیں کہ عوام الناس کو ہم چن رہے ہیں، اور عوام الناس میں جو بھی فکری لیول پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ انتظامی معاملات کو سنبھال سکتا ہے، اور تو ہم اس کو جو ہے وہ ذمہ داری اس کی ایبلٹی کے مطابق اس کو ذمہ داری تفویض کر رہے ہیں، اور پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ پورے پاکستان آپ کا اور میری عوام کا۔ اب آ جاتے ہیں جی تھوڑا سا موجودہ حکومت نے جو پچھلے دنوں میں اقدامات کیے، جیسے شادی ہاؤس پہ پابندی لگائی پاکستان، انہوں نے کہا جی پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کس طرح سے چلیں، اور ہم جو ہے وہ مارکیٹیں جو ہیں وہ بند کر دیں گے۔ المناک یہ ہے کہ عالمی استعماری قوتوں کے پریشر میں یہ لوگ جو ہیں اتنا بھی نہیں سوچ سکتے، یا پھر یہ کہ دین سے دوری کی وجہ سے ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ قومیں جو ہیں وہ ترقی کرتی ہیں جو صبح صادق کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو نماز پڑھنا ان کے لیے لازم ہے، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو پھر بھی پرنسپل وہی ہے کہ آپ نے صبح صادق کے ساتھ اٹھنا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون جو ہے وہ سیم رہتا ہے سب کے لیے۔ وہ مذہبی تقسیم پہ لوگوں کو جو ہے وہ عطا نہیں کرتا، بلکہ انسانی بنیادوں پہ لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ دنیا داری کا جو نظام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو پرنسپل سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ جو ہے وہ تمام مکاتب فکر اور تمام طرح کے لوگ، ایون جو اللہ کو نہیں بھی مانتے ان کے لیے بھی پرنسپل وہی ہیں، اور وہ یہ کہ آپ فجر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کام کا آغاز کریں۔ تو اگر پاکستان کو اس وقت ضرورت تھی اس امر کی کہ آپ مارکیٹوں کو جلدی بند کر دیں، تو بڑا آسان تھا کہ اب جو حکومت وقت ہے وہ صبح صادق کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آغاز کر دے، پاکستان میں کاموں کا آغاز کر دے، اور شام تک جو ہے وہ آپ شام تک کا کوئی ٹائم رکھ دیں کہ اگر صبح صادق کے ساتھ دکانیں کھلنا شروع ہو جائیں اور زندگی کا پہیہ جو ہے وہ صبح صادق کے ساتھ سٹارٹ ہو اور پھر غروب آفتاب کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو کتنا بہترین ہوگا کہ پورے پاکستان میں ٹائملی لوگ اٹھ رہے ہیں اور ٹائملی سو رہے ہیں۔ تو سینگ ہے کہ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز۔ سو پاکستانیوں، یہ بڑا اہم جو میں نے ڈسکس کرنی تھی، یہ میں نے آپ کو میسج ڈیلیور کیا کہ آپ بھی ہماری آواز میں آواز بلند کرتے ہوئے میسج سوشل میڈیا پر ڈیلیور کریں کہ صبح صادق کے ساتھ جو ہے وہ اٹھنا کتنا اہم ہے،
اور اگر حکومت وقت جو ہے اگر اس کو ضرورت ہے اگر انرجی کو مینٹین کرنے کے لیے تو وہ پورے پاکستان میں ٹائمنگ جو ہے وہ صبح صادق کے ساتھ سٹارٹ کر کے تو غروب آفتاب تک جو ہے وہ ورکنگ آورس کو سیٹ کر سکتی ہے. اس طرح سے جو ہے نا وہ عوام الناس جو ہے ان کو بھی اور قومی لیول پہ بھی ہم کو فائدہ ہوگا. دوسرا جی میں نے ہمیشہ ڈسکس کیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, تو صفائی جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے. آپ اپنی ذاتی جو ہے وہ اپنی سوچ کی جو ہے صفائی سے لے کے اپنی ذات کی صفائی اور پھر اپنی ذات کی صفائی سے لے کے اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. تو یہ بھی ہمارا میسج ہے عوام دوست پارٹی کا کہ صاف ستھرے رہیں اور صاف ستھرا ماحول کو رکھیں. اب آ جاتے ہیں جی پاکستان میں قومیت کی جو ہے نا وہ نیشنلزم کو کیسے اجاگر کیا جائے, کیسے بڑھایا جائے, قومیں کیسے جو ہے وہ ترتیب پاتی ہیں, کیسے بڑھتی ہیں, کیسے جو ہے وہ قومیں مختلف جو ہے وہ ٹاپکس پہ جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں فیصلے کرتی ہیں, اور بندے لوگ جو ہیں وہ اپنی ذاتی مفادات سے آگے بڑھ کے جو ہے وہ قومی مفادات کے دھارے میں کیسے آتے ہیں. آج جب کہ پاکستان میں مرغی کا گوشت جو ہے وہ 600 روپے سے تجاوز کر گیا ہے, تو کیا یہ اچھا ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اگر جو ڈیمانڈ ہے وہ اس کو اگر کم کر دیں اور بلکہ ختم کر دیں تو کتنا ہی آسان ہو جائے گا کہ لوگ جو ہیں وہ یہ مرغی کے گوشت کا ریٹ کنٹرول کرنے میں ہم لوگ جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. پاکستانیوں قومیں جو ہیں وہ اسی طرح سے دیکھتی ہیں. میں نے پورے یورپ سے لے کے جو ہے وہ افریقہ تک دیکھا ہے کہ لوگوں نے جب فیصلہ کر لیا کہ ہم نے یہ جو نہیں اڈاپٹ کرنا, مثال کے طور پہ مصر میں انقلاب مصر جب آیا تو عوام الناس جو ہیں وہ نیشن کی صورت میں نظر آئے. تحریک اسکوائر جو ہے وہ آپ کو دھڑا دھڑ جو ہے وہ عوام الناس سے بھرا ہوا نظر آیا. تو یہ اس وجہ سے تھا کہ نیشنل انٹرسٹ میں لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوئے اور ذاتی مفادات سے آگے بڑھ گئے. ہمیں ذاتی مفادات سے آگے بڑھنے کا یہ وقت ہے اور ہمیں جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں جو ہے وہ فیصلے کرنے ہیں, اور اس کے لیے جو ہے نا ہم ضروری ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں سے ضرور آغاز کریں. آج جو ہے وہ اگر ڈیمانڈ ہم بہت کم کر دیں گے مرغی کے گوشت کے کھانے کی تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس کا امپیکٹ آئے گا, اور جو مرغی بیچنے والی کمپنیز ہیں ان کو ریٹ کم کرنا پڑے گا. یہ ریٹ ویسے کم تو یہ زیادہ تو اس وجہ سے ہوا ہے, مرغی کے گوشت کا ریٹ اس وجہ سے زیادہ ہوا ہے کہ مرغی کی فیڈ نہیں اس وقت مل رہی, اور گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹینر سویابین کے اس وقت جو ہے وہ آپ کی بندرگاہ پہ کھڑے ہیں. پاکستان کی امپورٹس کا جو ہے ٹوٹل اوور آل جو امپورٹس ہیں ان کا کوئی 90% جو ہے وہ اس وقت آپ کی بندرگاہ پہ کھڑا ہوا ہے. لیکن جو ہے وہ چونکہ گورنمنٹ اس وقت دیوالیہ ہونے کے پاس ہے, پاکستانی معاشی نظام جو ہے اور امپورٹس جو ہیں وہ اگر کسی بھی قسم کی امپورٹس ہوگی تو اس کے لیے ڈالرز کی ضرورت ہے, تو ڈالرز ہمارے ملک میں ہے نہیں. آپ کے آدھے ڈالر جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں, اور آپ کے جو مقتدر حلقے ہیں وہ ان کو اٹھاتے ہیں اور لانچوں میں ڈال کے اور مختلف جو ہے نا وہ جہازوں سے ان کے لوگ جو کیریئر ہیں وہ لے کے باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں. اور دوسرا جو سائڈ ہے وہ افغانستان کی کھل گئی ہے, تو وہاں پہ بھی دھڑا دھڑ ڈالرز جاتے ہیں اور افغانستان میں کے رستے سے پوری دنیا میں وہ جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے آپ جو ہے وہ دونوں سائڈوں سے بچے ہی نہیں ہیں. جتنا مرضی کنٹرول کر لیں آپ ڈالر کو پاکستان میں کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. تو کیوں نہ ایسا کریں کہ نعرے لگا دیں کہ ہم جو ہے ڈالر بیس اکانومی سے باہر نکلیں گے اور ہم نئی کوئی جو ہے وہ اکانومی کا نیا نظام جو ہے وہ اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر عالمی ادارے آپ کو دیوالیہ کر دیتے ہیں تو پاکستان کے لیے بڑا آسان ہے کہ ایک نیا جو ہے وہ معاشی نظام اس کے بارے میں بات کی جائے اور ہمارے اکانومسٹ جو بیٹھ کے ایک پیرل جو ہے وہ نظام ترتیب دیں اور کرنسی کا نیا نظام جو ہے وہ رائج کرنے کی کوشش کی جائے. پاکستان میں گولڈ کے وسیع ذخائر موجود ہیں. پاکستان کے اورنامنٹس جتنے ہیں, جتنے جو ہے وہ پاکستان میں موتی اور جتنے کیا اسے کہتے ہیں معدنیات نکلتی ہیں, ان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ان کو اگر تولا جائے تو اس حساب سے تو پاکستان جو ہے وہ دنیا کے جو ٹاپ لیول کی جو اکانومیز ہیں وہاں پہ پاکستان کا نمبر آتا ہے. لیکن چونکہ ہم اپنے ذخائر سے مستفید نہیں ہو رہے تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ اس وقت معاشی دیوالیہ
ہونے کے بالکل قریب پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ دیوالیہ ہونا جو ہے وہ عالمی معاشی نظام میں دیوالیہ ہونا ہے، یہ پاکستان کی جو وسائل ہیں ان کے حساب سے دیوالیہ ہونا نہیں ہے۔ آپ کے جو مقتدر حلقے ہیں ان میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں انہوں نے پاکستان کو جتنا مرضی لوٹا ہو، لیکن آپ یقین کریں کہ پاکستان کے وسائل جو ہیں ابھی بھی ان سے بہت بڑھ کے ہیں۔ میں پاکستانیوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو ذاتی وسائل ہیں وہ اس لیول کے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ عرب ورلڈ سے بھی زیادہ امیر ہے، بلکہ امریکہ اور جو ایون رشیا ہے جہاں سے اکانومیز کا آغاز ہوتا ہے، اگر وسائل کے حساب سے پاکستان کو تولا جائے تو ہم اس وقت دنیا کے ٹاپ 10 جو امیر ترین ملک ہیں وہاں میں ان میں سے ایک ہے۔ الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارے جو منرلز ہیں اور ہمارے جو اس وقت جو پاکستان میں گولڈ کے جو ذخائر ہیں اگر ان کے حساب سے دیکھا جائے، اور آئل ریزروز پاکستان میں، گیس کے ریزروز جو ہیں ان کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے وہ ایک مضبوط ترین ملک ہے۔ ہمیں ایک نئے معاشی نظام کو ترتیب دینے کے لیے جو میں یہ آواز جب نکال رہا ہوں کہ ایک نئے معاشی نظام کی بار بار بات کر رہا ہوں تو یقین کریں بہت جگہوں پہ اگر میری یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو بہت جگہ پہ گھنٹیاں بجیں گی، اور یہ عالمی معاشی اداروں تک اور پاکستان کے معاشی جو نظام کے اسٹیک ہولڈر ہیں وہاں سے لے کے عالمی معاشی نظام تک ہر جگہ پہ جو ہے وہ یہ باز گشت جو ہے وہ جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ ویڈیو وائرل کریں گے تو یقین کریں کہ پاکستانی جو اس وقت پجمردہ ہیں اور اس وقت جو ہے وہ مایوسی کی حالت میں ہیں، جو سوچ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت دیوالیہ ہونے کے قریب ہے اور دیوالیہ ہو جائے گا تو کیا بنے گا ہمارا، وہ یہ جان لیں کہ آپ کے ریزروز بہت شاندار ہیں۔ آپ ایک اسٹرانگ جو ہے وہ پاورفل جو ہے وہ اور طاقتور اور دولت مند جو ہے وہ ملک ہونے کے ناطے آپ کی ایگزسٹنس یہاں پہ دنیا میں اقوام عالم میں موجود ہے۔ الحمدللہ یہ ہے کہ آپ کے جو حکمران ہیں وہ بددیانت ہیں، وہ بے ایمان ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ کرپٹ ہیں، اور اس وجہ سے وہ اپنے وسائل کو نہ استعمال کر پاتے ہیں اور نہ جو ہے وہ ان کی جو انٹرنل جو پار ہے وہ ایسی ہے کہ وہ عالمی معاشی نظام کو ٹکر دے سکے، ایون بات ہی کر سکے عالمی معاشی نظام کی کے خلاف کھڑے ہونے کی بات ہی کر سکے۔ تو میرے پاکستانیوں، ہم نے جو ہے وہ آپ مضبوط رہیں کہ پاکستان کی جو ہم اگر عالمی معاشی نظام سے ٹکر لیتے ہیں اور نیا معاشی نظام جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کرنے کی اور آرگنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ اپنے ملک کے ذاتی وسائل کے لیول پہ دنیا میں بہت آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ان وسائل سے استفادہ کرنا کس طرح سے ہے اس پہ میں ایک علیحدہ سے ویلوگ کروں گا، لیکن اس وقت جو ہے وہ ملک کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ملک کو یونائٹ کیا جائے اور ملک میں نیشنلزم کو جو ہے وہ فروغ دیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم جو ہے وہ عوام دوست پارٹی پاکستان میں اجتماعی جو طور پہ جو ہمارے معاملات ہیں، جو اجتماعی طور پہ ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھوک جو ہے وہ ہمارا بنیادی جو ہے وہ معاملہ ہے، بنیادی ایشو ہے، اس وجہ سے ہم بھوک کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور ہم پاکستان میں بھوک کے خاتمے کا ایک مربوط نظام جو صرف عوام دوست پارٹی کا نہیں ہوگا بلکہ آپ کے تعاون سے جو ہے وہ پورے پاکستان میں رائج ہوگا، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں کافی حوصلہ افزا جو ہے وہ ہمیں رزلٹ مل رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جو ہمارے بھوک کے اس مربوط نظام میں اپنی جو ہے وہ انپٹس دے رہے ہیں۔ ہم جو ہے وہ اس کے بعد لباس اور پھر اس کے بعد مکانات، اس کے سلسلے میں بھی ایک مربوط جو ہے وہ ہم نے اسٹرکچر بزنس بنایا ہوا ہے، اور ہم پہلے لیول پہ لاہور میں اور پھر اس کے بعد پورے پنجاب اور پھر پاکستان بھر میں جو ہے وہ ہمیں جو گھروں کی ضرورت ہے اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ ہم سارے جو بنیادی ہمارے جو مسائل ہیں ان پہ ہمارا کام کرنے کا قطعی مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کی جو عوام ہے اس کو موبلائز کریں اور اس میں نیشنلزم کے فروغ کو اجاگر کریں۔ پاکستان میں قومی جو مسائل ہیں اور قومی جو وسائل ہیں ان سے قومی مسائل کو حل کرنے اور قومی وسائل سے استفادہ کرنے کی
جو روش ہے وہ بالکل نہیں ہے، اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں آپ کو میرا ہم آواز ہونا جو ہے وہ آپ کا میرا ہم آواز ہونا انتہائی ناگزیر ہے۔ ناگزیر کیا، یہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ مل کے کام کرنا پڑے گا۔ اور اقبال فرماتے ہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اور آپ کو مجھے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ بے شک جمہور میں جمہوریت کی اکائی جو ہے وہ فرد واحد ہے، اس طرح سے اسلامائزیشن جو ہے وہ بھی فرد واحد کو ریفائن ہونے کی بات کرتی ہے۔ اور پورا جو اسلام ہے وہ اجتماعی اس کی فکر جو ہے جو مرضی ہو، لیکن انفرادی فکر جو ہے اس پہ ہی وہ منتج ہے، اس کی ساری شرح جو ہے وہ فرد واحد پہ جو ہے وہ کام کرتی ہے، اور ایک بندے کی جو معاشرے کی اکائی ہے، جو اینٹ ہے، اس کو ریفائن کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اسلام یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایک بندہ کر کے وہ بہترین کام کرنا شروع کر دے تو سارے لوگ جو ہیں وہ کتنا جو اجتماع ہے وہ الٹیمیٹلی وہ بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں پہ اس میرے ویلاگ کو سننے کے بعد اور شیئر کرنے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میسج جو ہے وہ میکسیمم لوگوں تک پہنچنا چاہیے تو پھر آپ کو شیئر کرنا چاہیے اس کو۔ اور آپ کو اگر میرے اس ویلاگ نے آپ کو اتنا ضرور انسپائر کر دیا کہ ہمیں قومی دھارے میں جو ہے وہ فیصلے کرنے ہیں، تو پھر یقین کریں کہ میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے واقعی اپنا جو ہے وہ حق ادا کر دیا ہے، اور میری قوم جو ہے وہ یقیناً مجھے سنتی ہے۔ تو میں ایک عام آدمی ہوں، پاکستان میں فکری لیول پہ جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کون کتنا سٹرونگ ہے اور کون کتنا بڑا پولیٹیکل لیڈر ہے، اور اس کی بات سننی بنتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پھر بھی قوم میں جو دل ہے وہ تو اللہ نے دیے ہوئے ہیں، اور دلوں پہ جو ہے وہ باتیں اثر کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اقبال فرماتے ہیں پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اور مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ اور یقین کریں کہ کلام جو ہے وہ اس کی بڑی طاقت ہے، اگر میرے الفاظ جو ہیں وہ بہترین ہیں تو یقیناً آپ پہ اثر انداز ہوں گے۔ ہم قومی اعتبار سے مل کے آگے بڑھیں، یہی میرا مطمع نظر ہے۔ مرغی کے گوشت کے سلسلے میں نے آپ کو یہ عرض کی ہے کہ ہم نے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور اتنی دیر تک بائیکاٹ کرنا ہے جتنی دیر تک یہ لیول جو اس کا ریٹ ہے اس پہ نہیں آ جاتا۔ سیکنڈلی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ نہیں، یہ ایک مرغی کا گوشت، قومی جو وسائل ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں باقی چیزوں کو بھی مینٹین کرنا پڑے گا، اور اس میں دیکھیں کہ جہاں پہ بھی سپلائز جو ہیں وہاں پہ فرق آپ کو محسوس ہو رہا ہے، اور سپلائز کی وجہ سے جو ہے وہ ریٹ کسی بھی کموڈٹی کا، گندم ہو گئی، آٹا ہو گیا، چینی ہو گئی، یا دیگر جہاں سنڈے ہو گئے، جو وہ چیزیں جو ڈیلی ضرورت کی ہیں، جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ اس چیز کا ریٹ جو ہے وہ غیر فطری طور پہ آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور معاشرے میں بیٹھے ہوئے وہ طبقات جو سٹا کر کے چیزوں کا ریٹ بڑھاتے ہیں یا امپوز کر کے چیزوں کا ریٹ بڑھاتے ہیں، ان کو مینٹین اگر کرنا ہے تو ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ سبزیوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، ٹماٹر کا ریٹ کبھی آسمانوں پہ چلا جاتا ہے، پیاز کا ریٹ جو ہے وہ آسمانوں پہ چلا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کا سیدھا رستہ یہ ہے کہ قومی لیول پہ ہم جو ہے وہ ان کا بائیکاٹ کریں، اور جیسے ہی ایک چیز کا ریٹ جو ہے وہ اوپر جانے کی کوشش کرے ہم جو ہے وہ اس پہ ریئیکٹ کریں، اور ہم جو ہے وہ اس کا استعمال جو ہے وہ بند کر دیں، اور پھر جب وہ آپ کو لگے کہ یہ مناسب ترین ریٹ پہ واپس آ گیا ہوا ہے تو پھر ہم دوبارہ استعمال شروع کر دیں۔ تو اس سلسلے میں قوم کی ہر وقت جو ہے وہ اس کو مل کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں آپ امیر ہیں، غریب ہیں، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی کموڈٹی کا اگر ریٹ بڑھتا ہے تو افیکٹ اس کا پاکستان کی 80% عوام پہ پڑتا ہے، اور یہ 80% عوام آپ اور میں ہیں، ہم سارے لوگ ہیں۔ اس وجہ سے ہم سب مل کے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ یقین کریں 80% ہی اگر ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں گے تو تبدیلی رونما ہوگی۔ سیکنڈلی لاسٹلی
میں آپ کو عرض کروں ہم نے ایک نیوز پیپر بھی شروع کیا ہے جو 97 نیوز کے نام سے، اور اس میں بھی ہم ملی یکجہتی اور قومی وقار جو ہے اس کے سلسلے میں ہم نے اپنا صحافت کا جو ہمارے جو ایڈریس کرنے والے ہیں اس معاملے، تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ قومی یکجہتی اور جو قومی وقار ہے اس کو ہی آگے لے کے چلیں، اور ہماری پالیسی انہی تناظر میں ہے، اور اسی پہ ہی ہم مل کے کام کریں گے، اسی پہ ہی جو ہے نا وہ آپ کو ریفلیکشن نظر آئے گی ہمارے نیوز پیپر میں بھی۔ جزاک اللہ خیر، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ کوئی بھی آپ کو کوشچن سمجھ آئے، کوئی بھی آپ نے بات کرنی ہو تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، میری ویڈیو پہ کوشچن کیا کریں، اور پھر مجھے سارے دوست بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا باتیں آ رہی ہیں، تو ہم جو ہے نا وہ پھر اس کو ایڈریس کر سکیں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔